بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 193 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کی گود پر ٹیک لگانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتكئ على حجری وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے۔ دوسری بات، اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ تیسری بات، حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب ترین عمل سے امت کو ایک طرف تو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں میں بے تکلفی اس قدر ہوتی ہے کہ شوہر کتنے ہی اونچے منصب پر فائز ہو، لوگوں میں اس کا جس قدر بھی رعب ہو اور دبدبہ ہو، نیز مقام اور مرتبہ ہو، مگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تکلف اور کوئی تصنع نہیں ہوتا اور کسی بھی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ دونوں دو جان ایک دل بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ غور کیجیے، جس شخصیت کا مقام پوری کائنات اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے، مگر اس دیوانی زندگی کے اس حساس رشتے نے اس قدر اپنائیت کا منظر پیش کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ام المؤمنین ان مخصوص ایام میں ہیں جو خواتین پر پیش آتے ہیں۔ اس نبوی سلوک اور رویے نے زمانے جاہلیت کی ظالمانہ اور فاسقانہ رسم پر کاری ضرب لگا دی، جہاں ان مخصوص ایام میں عورت کو ایک تاریخ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا۔ سلام ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کے لیے عدل و انصاف پر مبنی، ہمدردی اور دردمندی پر مبنی ایک ایسا پیارا نظام، ایسا پیارا سبق دیا کہ مرد اپنی بیوی کی گود میں اس وقت بھی ٹیک لگا سکتا ہے جبکہ وہ عورت مخصوص ایام میں یعنی ایام حیض میں ہو، اور اسی حالت میں آفاقی کتاب قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ ایسی مجلس میں بیٹھ سکتی ہے جس مجلس میں قرآن مجید پڑھا جا رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نرمی، محبت، عزت اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ اسلام عورتوں کو حقارت یا نجاست کا سبب نہیں سمجھتا، بلکہ اس حالت میں بھی اسلام عورت کے احترام اور عورت کی عزت کی بات کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اور افراط و تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔